نہیں کر پا رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر امین الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم امین الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس سے پیشتر کہ میں سیاسی گہما گہمی کی جانب بڑھوں، پیکا آرڈیننس کے اوپر آپ نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا، which is something to be appreciated۔ حکومت کو پیکا آرڈیننس آخر جاری کیوں کرنا پڑا اور پھر متنازع ہو گیا؟ کیا بعد میں سوچا جاتا ہے اور پہلے اقدام ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ہر سیاسی پارٹی کا، ہر حکومت کا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے، اپنا حق ہوتا ہے، اور ہر سیاسی پارٹی حکومت اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے، جو ایم کیو ایم پاکستان، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی سب سے بڑے الائی ہے، اور الائد ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی ہماری الگ سوچ، الگ تنظیم، الگ نظریہ، الگ منشور ہے۔ اور ایم کیو ایم جو وہ کام کرتی ہے، یا میں اگر وفاقی وزیر جو نمائندہ ایم کیو ایم پاکستان کا، تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی پارٹی کے سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے عادی ہیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی۔ تو اگر حکومت کوئی چیز لے کر آئی ہے تو وہ ان کا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، وہ بالکل لے کر آئے۔ لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، ایم کیو ایم وہ مورل کریج کہ وہ اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہے، بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، اور ہم نے بڑے باوقار طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وفاقی حکومت سے عرض کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ نمبر 2، جو کہ ان کی ایک آلریڈی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزیر جو انفارمیشن ہے، براڈ کاسٹنگ ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے۔ دیکھیں، تو وہاں پر ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اور تمام صحافتی تنظیمیں، تمام صحافی آپ کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اگر یہ ایم کیو ایم کی سوچ نہیں ہے تو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کو یہ سوچ کون دیتا ہے، یا وہ کس کے ایکشنز پر عمل کرتا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس بات کو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم کنفرنٹیشن میں جانے کے بجائے یا نیوز کو اینگلنگ کرنے کے بجائے آپ اسلام آباد بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی تمام پروسیس کا رولز کا پتہ ہے کہ وہ تمام ڈویژن، وہ تمام منسٹری جو بھی اپنے رولز اینڈ پالیسی بناتی ہے، وہ ویٹ کرنے کے لیے منسٹر فار لا اینڈ جسٹس کو ضرور بھیجتی ہے۔ چلیے امین الحق صاحب، ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو ملکی سیاسی پارا ہے وہ خاصا ہائی دکھائی دے رہا ہے، اور حکومتی اتحادی بھی خاصے متحرک ہے، خاص طور پہ کاف لیگ کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے کاف لیگ میزبان بنتی ہے اور اس کے بعد مہمان بن کے بلاول ہاؤس پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ اتنی زیادہ انٹینس پولیٹیکل سچویشن کے اندر ایم کیو ایم انڈیسائسو ہے کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ ایم کیو ایم انتہائی متحرک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اس پارلیمنٹ کے اندر جو وفاق کی جو الائز ہے، اس کے اندر 3 سینیٹر، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں 21 یا 22 صوبائی اسمبلی کے ممبران، اور 7 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی الائز ہے۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یس، ایم کیو ایم پاکستان کی بھی گہری نظر پاکستان میں ہونے والے تمام سیاسی جو ٹرمائل ہے اس کے اوپر گہری نظر ہے، اور آپ سب نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے مذاکرات، ایم کیو ایم کے آفیسز تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کھلے تھے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد آپ کے پاس پہنچا، اور اس کے بعد یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ماسکو کے دورے کے بعد خود عمران خان صاحب بھی شاید بہادر آباد پہنچیں گے، تو کیا آپ کو اگر کوئی وزارت آفر ہوتی ہے یا کوئی ترقیاتی فنڈز کے معاملے پر، یا حکومت جو ہے اس طرح کی بارگن کرتی ہے، تو کیا آپ قائل ہو جائیں گے پھر؟ 2 چیزیں آپ نے پوچھی۔ یس، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 3 دہائیوں سے، بلکہ 4 دہائیوں سے اٹھا کے دیکھیں گے تو ایم کیو ایم کے مرکز میرا خیال ہمیشہ تمام سیاسی پارٹی اور تمام وزیر اعظم آتے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو کہ یس، ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بالکل ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد تشریف لائیں۔ آئی ایم گلیڈ، انہوں نے کہا کہ بالکل جی ہم تشریف لائیں گے، وہ آتے ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کریں گے۔ تو ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کرتے ہیں۔ یس، ڈیولپمنٹ پیکیج جو 1.1 ٹریلین دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹ۔ لیکن ایم کیو ایم کس چیز پہ ریزرویشن کرتی ہے؟ ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے پیس کو تیز کیا جائے، اس کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ وہ نئے سینسس دیکھیں امین الحق صاحب، 1100 ارب کے ٹرانسفارمیشن پیکیج کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور کراچی ہائٹس کے بہت سارے ریزرویشنز ہیں۔ جو آزاد سرویز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب وہ جو سویپ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے ایٹ لیسٹ کیا تھا، وہ کرنے کے چانسز بہت کم ہیں، کانسٹیٹوئنٹس خوش نہیں ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ نے الیکٹورل پالیٹکس کرنی ہے اب آنے والے چند مہینوں کے اندر۔ تو اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف سوٹیبل پلیئر ہوگی جس کے ساتھ آپ الائنس کریں اور اس کے ساتھ ہی جاری رہیں، اور آپ کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ ناراض نہیں ہوں گے آپ سے؟ طارق، میرا خیال آپ کو ایم کیو ایم کے ماضی کی ہسٹری پہ نظر ڈالنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے پچھلے 3 دہائیوں سے، بلکہ 4 دہائیوں سے تقریباً 7-8 قومی و صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ چکی ہے۔
4 یا 5 کے قریب بلدیاتی الیکشن کے لڑ چکے ہیں، لیکن کسی جگہ پر بھی ایم کیو ایم پاکستان نے کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی کسی سیاسی پارٹی سے کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم بارڈر پر چل رہے ہیں اس وقت، اور جہاں تحریک انصاف حکومت کو غلطی کرے گی، بارڈر پر چلنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بارڈر لائن پہ ہیں، تو تحریک انصاف حکومت جہاں کوئی غلطی کرے گی وہاں پر جو ہے یقیناً ڈیسیژن آئے گا ہماری طرف سے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ابھی آپ حکومت کی کسی غلطی کرنے کے انتظار میں ہیں؟ کیا آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، ابھی جج کر رہے ہیں، یا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ 2023 کے انتخابات تک رہے گا؟ دیکھیں، ایک میچور آدمی کے طور پہ تو میری خواہش ہے کہ کوتاہیاں غلطیاں کم سے کم ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے ہو، میرے ہم خیال سیاسی پارٹی ہو یا میری مخالف سیاسی پارٹی ہو۔ لیکن یس، جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم تو کوئی جمہوری اصولوں کے مطابق آگے چلتی ہے۔ مستقبل قریب میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، یا ماضی میں بھی ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو ہمیشہ کیا ہے کہ باہمی مشاورت کی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم کی ایک سپریم باڈی ہے رابطہ کمیٹی، ہم ان کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے، جو بھی باہمی مشاورت سے فیصلہ ہوگا میرا خیال اس پہ عمل کیا۔ آج ہی مونس علائی صاحب سے آپ کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے، وہ کیا بات ہوئی ہے امیر الحق صاحب؟ میرا خیال ہے کہ ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا کہ آج بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج سے 2 دن پہلے میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، ٹیلی فونک گفتگو، چونکہ ہم دونوں وفاقی وزیر ہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے کہ خیریت دریافت کرتے ہیں، ایک دوسرے دونوں لاہور کے موسم کے بارے میں بھی ان سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم نے کراچی کا موسم بھی انہیں بتایا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے موسم کے اوپر گرمی یا سردی جو بھی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن جاری و ساری رہے گا۔ سیاسی موسم تو خاصا گرم ہے لاہور کا، تو لاہور سے کوئی خبر تو دی ہوگی انہوں نے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ میری 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، بالکل سیاسی موسم گرم ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے انہیں عرض کیا ہے کہ کراچی کی صورتحال ان کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا باہمی مشاورت۔ خبر تو آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو کاف لیگ ہے وہ پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کے اوپر راضی ہو گئی ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اگر کاف لیگ اس طرف چل پڑتی ہے تو پھر ایم کیو ایم کیا اکیلے سسٹین کرے گی حکومت کے ساتھ؟ پھر حکومت کا تو بڑا مشکل ہو جائے گا سسٹین کرنا۔ دیکھیں جہاں کاف لیگ کا معاملات ہے، اور میرا خیال ہے کاف لیگ کے جو رہنما ہے چودھری پرویز الہی، چودھری مونس علائی، زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ موجود ہے، کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور جو اگر مستقبل قریب میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو یقیناً رابطہ کمیٹی کے باہمی مشاورت سے کیا جائے گا۔ لاسٹلی آپ یہ بتائے گا، آپ نے کہا جمہوری پروسیس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، اگر کوئی تبدیلی جمہوری پروسیس کے ذریعے سے آئینی طریقے سے پارلیمان کے اندر آتی ہے تو کیا آپ اس جمہوری پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دی پارلیمنٹ۔ اگر کسی بھی طریقے سے جو بھی آئینی، قانونی، جمہوری طریقہ کار اپنا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کا یہ حق ہوگا، اور جو بھی پروسیس ہوگا اس کو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم میں تمام سیاسی پارٹی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی جانب اشارہ ہے میرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو مجھے ایسا چیز نظر نہیں آتی، اگر کوئی بھی چیز آگے آتی ہے تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن کے ساتھ ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن کس کے ساتھ ہوگا سر؟ یہ میرا خیال ہے رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے کرے گی۔ لاسٹلی انڈیسائسو ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم سیاسی پارٹی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایم کیو ایم اپنے کارکنان، ووٹر، سپورٹر کو، مستقبل کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔